أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی، مقدس طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس مبارک شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی میں جانے والوں کی طرف بھیجیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہو. فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان تجھے کس چیز نے یوم جزا کو جھٹلانے پر ابھارا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی تمام حکمرانوں میں سب سے زبردست حاکم نہیں ہے. یہ سورہ 3 ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 4 قسم اٹھانے کے بعد انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلے تین کہتے ہیں انجیر، ایک پھل ہے کھانے کا، اور سوکھے ہوئے پھلوں میں سب سے اچھا پھل شمار کیا جاتا ہے. ڈرائی فروٹ میں سب سے قیمتی اور نفع بخش پھل شمار کیا جاتا ہے. دوسرا ہے زیتون، جس سے استعمال بھی کرتے ہیں کھانے میں بھی، اور جس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی مبارک پھل ہے. اور طور سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، اس پہاڑ کی بھی گویا کہ اللہ قسم کھا رہا ہے. اور چوتھے نمبر پر ھذا البلد الامین، اس مبارک شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ بھی گویا کہ ایک مبارک شہر ہے. تو 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ والتین والزیتون، یعنی انجیر اور زیتون سے مراد فلسطین کا جو ایریا ہے، فلسطین اور شام کی زمین، وہ مراد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں مبعوث کیے گئے تھے، انہیں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے. طور سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کتاب کی طرف اشارہ ہے. ھذا البلد الامین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور آپ کی ذات اور آپ کی کتاب مراد ہے. اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ تینوں آسمانی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قسمیں اٹھائی ہیں، 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کی شکل و صورت اور انسان کا ظاہر باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھالا. اس دن بات آئی تھی کہ 3 طرح کے مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز بنایا ہے. تو ان میں انسان ہی ہیں جنہیں اللہ نے احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. یعنی ہماری جو شکل ہے ایسی شکل نہ جنات کی ہے اور نہ فرشتوں کی ہے. اللہ نے ناک کو وہیں پر رکھا جہاں ناک ابھی جچتا ہے. آنکھ، کان، ہمارے جو پوری شکل ہے، پورا باڈی ہے، اللہ نے ہر جز کو، ہر عضو کو ایک مناسب جگہ رکھی. خدا نخواستہ ناک کو یہاں سے اٹھا کر اگر سر پہ رکھ دیں تو شکل عجیب لگے گی. ایک آنکھ آگے ہو، ایک آنکھ پیچھے ہو. کان جو اپنی جگہ ہے اس سے ہٹا کر ایک کان کو سر پہ رکھ دیں، ایک کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیں تو انسان کی شکل دیکھنے میں بھدی معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک انگ کو، ایک عضو کو جو ہے ایک مناسب جگہ میں رکھا، اور ایک اس سے انسان کی خوبصورتی گویا کہ ظاہر ہوتی ہے. ذرا سی کسی کی آنکھ جو ہے، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہو جائے تو ہم اسے گویا کہ اتنا خوبصورت نہیں مانتے. ناک کسی کی لمبی ہو، کان چھوٹی ہو جائے، ہونٹ جو ہے بالکل چوڑے چوڑے ہوں تو پھر وہ بدصورت بدنما لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویا کہ احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں ڈھالا ہے.
فرشتوں کی شکل بھی ہماری طرح نہیں، جنات بھی ہماری طرح نہیں، ہمیں اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اور خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے ہمارے ظاہر کو بنایا، اسی طرح ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کی تخلیق کو اور انسان کے پیدا ہونے کو بیان کیا ہے، تو اس سے اشارہ اس جانب بھی ہے کہ انسان کے اندر اگر ہم غور کریں تو 4 صفتیں، 4 چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ نمبر 1 ہمارا یہ ظاہری جسم ہے، باڈی ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر ایک روح ہے، تیسری چیز کہ ایک انسان کے اندر فرشتوں جیسی صفات بھی ہے۔ انسان اگر کوشش کرے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سدھائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے تو فرشتوں جیسا ہے موتی اور اللہ کا فرما بردار بن سکتا ہے۔ ہمارے اندر دونوں صفتیں اللہ نے رکھی ہے، خیر کی بھی شر کی بھی۔ اگر ہم برائی کے کام میں، انسان برائی کے کام میں لگتا ہے تو انسان سے زیادہ برائی کوئی نہیں کر سکتا، گویا کہ جنات بھی اور شیطان بھی شرما جائے ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے۔ اور ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفات بھی اللہ نے رکھی ہے، ملکوں کی صفات، کہ اگر ہم نیک کام کریں، اپنے آپ کو سدھاریں تو فرشتوں سے بھی ہم آگے گویا کہ بڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سے محبت کرنے کا ایک ملکہ ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے محبت کرنے کی ایک صلاحیت ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس صلاحیت کو اور زیادہ گویا کہ پروان چڑھائیں۔ جتنا زیادہ ہم ذکر و اذکار کریں گے، عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اتنی زیادہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو جو ہے صاف ستھرا کر لیا، یعنی نفس کی اور روحانی جتنی بیماریاں ہیں، ساری بیماریوں سے جس انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور فرشتوں جیسے صفات اپنے اندر اپنا لیے، اللہ کی محبت اور نبی کی محبت بسا لی، تو گویا کہ وہی آدمی کامیاب ہے۔ تو 4 چیزوں سے اشارہ ہے ان 4 چیزوں کی طرف کہ انسان کی تخلیق میں یہ 4 باتیں ہیں، لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 باتوں کو وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے، ان چیزوں کی فکر کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی، فرشتوں جیسے صفات نہیں ہوں گے، ہم غلط کام میں لگ گئے، اور اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، جو ہمیں صحت دی ہے، اسے ہم نے غلط جگہ استعمال کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسے پستی میں جانے والوں میں سب سے پست جگہ میں بھیج دیں گے۔ اس سے 2 مراد ہو سکتی ہے۔ ایک مطلب اس کا تو یہ ہے کہ جو انسان غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی کھائی میں پھینک دیں گے، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ جو انسان غلط کام کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلے گا، تو اسفل سافلین یعنی نچلے سے نچلے حصے میں، جہنم کی تہہ میں گویا کہ اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مطلب ظاہری مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا، پھر اس کی عمر ڈھلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ تو جوانی میں جیسی صحت تھی، جوانی میں چہرے کی جو ایک رونق، ایک جمال تھا چہرے کے اندر، وہ رونق گویا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جوانی میں ہر آدمی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جو ہی عمر ڈھلتی رہتی ہے گویا کہ وہ نیچے جاتے رہتا ہے، یعنی اس کی ظاہری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پھر آگے الا الذین آمنوا سے اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کی، یعنی مسلمان کی یہ ظاہری خوبصورتی کچھ دنوں کے لیے ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہماری خوبصورتی پھر گویا کہ واپس لوٹا دیں گے اور ہمیشہ کی عیش کی زندگی میں ہمیں بھیجیں گے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہی ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ قرآن جہاں بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس دن بات آئی تھی کہ انسان کی کامیابی کے لیے ایمان تو ضروری ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے، یعنی جہنم کا وایا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو جنت میں تو جائیں گے لیکن وایا جہنم ہوگا، کچھ دن کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے ڈائریکٹ ہمیں جنت میں بھیج دے، تو اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ یہی کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی آپ اگر ڈائریکٹ کامیابی چاہتے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ایمان بھی لانا ہوگا اور ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ جتنا عمل کریں گے ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، ایمان کے اندر اتنی گویا کہ قوت پیدا ہوگی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، تو جو آدمی نیک کام بھی کرے، ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کی زندگی، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی رونقیں ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں دنیا میں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں انکار کر رہے؟ کسی بھی چیز کے انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔
مثلا ابھی آ کر کوئی خبر دے اور میں اس کی خبر کو جھٹلاؤں، تو میں جو جھٹلاؤں گا تو کوئی بھی مجھے پوچھے گا کہ آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں۔ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، کہ تجھے قیامت کا اور آخرت کا اور جزا سزا کے دن کا انکار کرنے میں کس بات نے ابھارا، تم کیوں انکار کر رہے ہو، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ بغیر دلیل کے انسان انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، قیامت ضرور ہوگا اور حساب کتاب ضرور ہوگا، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے اور زبردست نہیں ہیں؟ اللہ کے سامنے کسی کی تو نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ بے شمار پاور، بے شمار قوت والے ہیں۔ لہذا جس اللہ نے انسان کو، جو انسان جس کا وجود ہی نہیں تھا، بغیر وجود کے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت ہی زیادہ قادر ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، مٹ جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا، تو اس انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر سے پیدا کریں گے اور قیامت کا منظر قائم کریں گے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا۔ جو شخص جیسا کام کرے گا ویسا وہاں پائے گا، نیک کام کریں گے تو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو گویا کہ اسے اس چیز کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو قیامت کا دن بھی گویا کہ برحق ہے۔ اور اس دن بات آئی تھی کہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی پر ہمارا اعتقاد ہو، ایمان ہو۔ دوسرا ہے عقیدہ رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا ہے سارے نبیوں کو ماننا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس بات کو ماننا۔ اور تیسرا یہی کہ عقیدہ آخرت، کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور آخرت کے عقیدے کی وجہ سے ہی گویا کہ ہم دنیا میں نیک کام کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی ہے یہاں اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو وہاں گویا کہ بھگتنا ہوگا، یہاں اچھا کریں گے تو وہاں ہمیں ثواب ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی تخلیق میں پیدا کیا ہے، انسان کے اندر دونوں صلاحیت دی ہے، انسان گناہ کرنا چاہے گناہ بھی کر سکتا ہے، نیک کام کرنا چاہے نیک کام بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اللہ کے سامنے پیشی بھی ہونی ہے، قیامت بھی حق ہے۔ اگر ہم دنیا میں اچھا کام کریں گے تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، دنیا میں اگر غلط کام کریں گے تو پھر وہاں سزا ملے گی۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دی ہے، اور ساتھ میں اللہ نے یاد دہانی کے لیے آخرت کو بھی ذکر کر دیا کہ تمہارے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، دونوں کام کر سکتے ہو، لیکن میرے سامنے آنے کو اور میرے سامنے حساب کتاب اور پیشی ہونے کو کبھی گویا کہ فراموش مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے اور تمام گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن حساب کتاب میں حساب یسر، آسان حساب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، آسان حساب یہ ہے، امی عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس نظر کرے اور کہیں چلو اس کو آگے جانے دو، آگے جانے دو۔ سورہ یاسین میں ہے کہ جس کو اس دن روک لیا گیا گویا کہ وہ اس دن ہلاک ہو گئے۔ جس طرح ایئرپورٹ میں ہم جاتے ہیں کہیں تو سامان جو ہے پاس ہوتا ہے وہاں پر چیکنگ میں، اگر کسی آدمی کو وہاں روک لیا جائے، لاؤ بھائی تمہارا بیگ چیک ہوگا، تو اس کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب انٹرنیشنل آپ کا سفر ہو، ملک سے باہر سفر ہو اور آپ کو روک لیا جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی چیز مل گئی، نہ بھی ملے پھر بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو وہاں پر قیامت میں تو اس سے زیادہ ہولناک ماحول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب کتاب، مطلب یہ ہے کہ ہمارا مطلب زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو، بس اللہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو جنت میں جانے دو، جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آسان حساب ہمیشہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حساب کتاب آسان فرمائے، ہمارے نیک کاموں کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔